بھارتی ریاست گجرات میں قیامت ٹوٹ پڑی۔ احمدآباد میں مسافر طیارہ اڑان بھرتے ہی گر کر تباہ ہو گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق طیارہ حادثے میں عملے کے 12 ارکان سمیت 141 مسافر ہلاک، ایک زندہ بچ گیا۔ 204 لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئیں۔ احمدآباد کے پولیس چیف جی ایس ملک نے تصدیق کی ہے کہ حادثے میں کسی کے زندہ بچنے کا کوئی امکان نہیں۔ طیارہ ڈاکٹرز کے ہاسٹل پر گر کر تباہ ہوا۔ 50 سے زائد میڈیکل طلباء بھی زخمی ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، نواز شریف، بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو کا طیارے حادثے پر اظہار افسوس۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کو بانی سے ملاقات کی اجازت نہ مل سکی۔ ملاقات کے لیے رہنما ڈیالہ جیل کے قریب گھوڑپور ناکے پر انتظار کر کے واپس روانہ ہو گئے۔ ایم این اے نثار جٹ، عالمگیر خان، چنگیز خان کاکڑ، رضوان سیان بانی پی ٹی آئی ملاقات کے لیے آئے تھے۔ سید فخر جہاں، فضل حکیم اور ارشد صاحب بھی بانی تحریک انصاف سے ملاقات کے لیے پہنچے تھے۔ گرمی کے ستائے عوام ہو جائیں ہوشیار، کل سے 16 جون تک بلائی اور وسطی علاقوں میں بارش کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کل سے مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک کے بلائی علاقوں پر انداز ہوگا۔ پنجاب، گلگت بلتستان، کشمیر کے پی کے میں بارش متوقع۔ جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ میں آندھی اور جھکڑ چلنے کا بھی امکان ہے۔ کے پی کے بیشتر اضلاع میں کل سے گرج چمک اور آندھی کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ تنخواہ دار طبقے نے گزشتہ سال 499 ارب روپے کا ٹیکس ادا کیا، مگر اس طبقے کو اب بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تنخواہ دار طبقے پر مزید بوجھ نہ ڈالا جائے، امیر جماعت اسلامی کا مطالبہ۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا، موجودہ حکومت اور اپوزیشن مل کر صرف اپنی تنخواہیں اور مراد بڑھاتے ہیں، جبکہ غریب اور مڈل کلاس کی زندگی کو اجرن بنا دیا گیا ہے۔ موجودہ بجٹ میں تعلیم، صحت اور امن و امان جیسے شعبوں کو نظر انداز کیا گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ملا جلا رجحان، کاروبار کے دوسرے سیشن میں 259 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ۔ 259 پوائنٹس کمی سے انڈیکس 1,24,093 پوائنٹس پر بند ہوا۔ عالمی سطح پر بھارت کی اسٹریٹجک ناکامی، مودی حکومت شدید تنقید کی زد میں۔ بھارت عالمی سطح پر مؤثر بیانیہ قائم کرنے میں ناکام رہا۔ سابق قومی سلامتی کے مشیر شیو شنکر کا انکشاف، کہتے ہیں کہ مودی کی کمزور سفارتکاری، سنسنی خیز میڈیا کوریج اور ہر حملہ جنگ ہے۔ پالیسی نے بھارت کی ساکھ کو نقصان پہنچایا۔ شیو شنکر نے پاکستان کی پالیسی کو مؤثر قرار دیا۔ پاک چین اتحاد بھارت کے لیے مستقل چیلنج قرار۔ بھارت کی دوغلی خارجہ پالیسی ایک بار پھر بے نقاب۔ خود گودی میڈیا بھی امریکہ پر برس پڑا۔ معروف بھارتی صحافی شیو ارور نے امریکہ پر طنزیہ حملہ کر دیا۔ پاس رافال ہوتا، وقت سے خرید لیا ہوتا تو ہم ایسی کی تیسی کر دیتے، تو کیا ہوا؟ وہ رافال جو تھے وہ چڑیوں کی طرح نیچے گر رہے۔ پھر دفاعی طور پہ جو انہوں نے ایک مقدمہ دنیا کے سامنے رکھا تھا کہ ہمارے پاس روسی وضاقتہ کے کوئی S-400 ہیں، پاکستان سے چڑیا بھی داخل نہیں ہو سکتی، تو بھائی اس S-400 کی بیٹریز تک تو ہم نے اڑا دی۔ 5 دن کی جنگ میں بھارت کا ہم پر برتری کا غرور مکمل طور پر خاک میں مل گیا۔ سفارتی محاذ پر پاکستان کو کامیابی حاصل ہوئی۔ سفارتی فتح کا صحرا وزیر اعظم اور اسحاق ڈار کو جاتا ہے۔ سفارتی وفد کے رکن مصدق ملک کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں بھارتی جدید لڑاکا طیارے رافیل چڑیوں کی طرح نیچے گرے۔ دنیا پر واضح ہوا کہ پاکستان اپنی عوام، سرحدوں کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے۔ مجرم ظاہر جعفر نور مقدم کا بے رحم قاتل ہے، ہمدردی کے قابل نہیں۔ دونوں لوئر کورٹس کا فیصلہ متفقہ طور پر درست قرار دیا جاتا ہے۔ نور مقدم قتل کیس میں ظاہر جعفر کی سزائے موت برقرار رکھنے کا تحریری فیصلہ جاری۔ ظاہر جعفر کی قتل میں سزائے موت برقرار، زیادتی کی سزا عمر قید میں تبدیل۔ ڈی این اے رپورٹ سے زیادتی کی تصدیق ہوئی۔ آلہ قتل پر مقتولہ کا خون موجود ہے۔ ملزم نور مقدم کی موجودگی کی کوئی وضاحت نہ دے سکا۔ ڈیجیٹل شواہد اب بنیادی شہادت سے تصور کیے جاتے ہیں۔ تحریری فیصلے کا متن۔ ملک میں گیس کی قلت کے باوجود 1,16,000 سے زائد نئے گیس کنیکشنز کا پلان تیار۔ سندھ اور بلوچستان میں آئندہ مالی سال 85,740 نئے گیس کنیکشنز دینے کا منصوبہ۔ پنجاب، اسلام آباد اور خیبر پختونخوا میں 30,530 نئے گیس کنیکشنز دینے کا ہدف مقرر۔
کہ الیکٹرک صارفین کے لیے اچھی خبر، بجلی 4 روپے 69 پیسے فی یونٹ سستی ہونے کا امکان۔ کہ الیکٹرک نے بجلی کی قیمت میں کمی کی درخواست نیپرا میں دائر کر دی، درخواست ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دائر کی گئی۔ نیپرا اتھارٹی کے الیکٹرک کی درخواست پر 19 جون کو سماعت کرے گی۔ کہ الیکٹرک صارفین کو 7 ارب 17 کروڑ روپے کا ریلیف ملے گا۔ کراچی کی ملیر ایکسپریس وے ڈاکو کی آماج گاہ، شہری خوفزدہ، شاہراہ پر بڑھتی ڈکیتی کی وارداتوں سے شہری عدم تحفظ کا شکار۔ شہری کہتے ہیں ڈاکو سڑک پر لکڑیاں رکھ کر گاڑیاں روکتے اور لوٹ مار کرتے ہیں۔ واردات سے بال بال بچنے والے شہری کا ویڈیو بیان وائرل۔ شکارپور میں ملزمان نے کار پر گولیاں برسا دیں، اندھادھند فائرنگ سے 4 افراد جاں بحق، ملزمان فرار ہو گئے۔ کار سوار مقتولین پیشی سے واپس آ رہے تھے کہ مخالفین نے فائرنگ کر دی، پولیس نے لاشوں کو اسپتال منتقل کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ پشاور میں رشتے کے تنازع پر فائرنگ، 3 افراد قتل، رشتے سے انکار پر لڑکے نے فائرنگ کر کے لڑکی کو قتل کر دیا۔ جواب میں لڑکی کے رشتہ داروں نے لڑکے کے بھائی کو قتل کیا۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کی زد میں آ کر ایک راہگیر بھی جاں بحق ہوا۔